مقصد کے لیے کہ آئندہ آنے والے دن اس حلقے، اس شہر اور اس صوبے اور ملک کے لیے جمہوری اور بہتر دن ہوں گے۔ ان تمام خیر خواہوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے دور دراز علاقے سے خیر سگالی کے پیغامات بھیجے اور جمہوری عمل میں اپنا کردار ادا کیا۔ محترم صحافی حضرات، پورے دنیا میں پارلیمنٹ جب اپنا وقت پورا کر کے اگلے الیکشن کی طرف آگے جا رہا ہوتا ہے تو دنیا میں نئے الیکشن، نئے پالیسیز، نئے دور، نئے سیاسی عمل کا نوید دے رہا ہوتا ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نئے الیکشن کے بعد ان کا ملک، ان کا حلقہ ایک نئے دور میں داخل ہوگا، اور اس نئے دور میں خوشحالی، امن، ترقی اور ان کے آئندہ نسلوں کا بقا کے لیے نئے پالیسیاں بنیں گے۔ مگر افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستانی اور اس کے نظام کا ایک جو سیاسی عمل پچھلے 75 سال سے ایک دائرے میں گول گھومتا بے مقصد، آج بھی وہی ہوا۔ سن 70 میں 7 دسمبر 70 میں ایک الیکشن ہوا جس میں عوامی لیگ نے 160 ووٹ لیے اور اقلیتی پارٹی 81 ووٹ لے کے حکومت بناتا ہے، جس کے بنیاد اس ملک کا تقسیم کا باعث بنا، اور جب تقسیم ہوا وہ ملک آج ترقی کر رہا ہے، اور جو یہاں رہ گئے، کل بھی ان کا امیدوار جو وزیر اعظم کا امیدوار ہوگا وہ کہہ رہا تھا کہ فوراً جا کے IMF کے ساتھ بات چیت کریں گے اور قرضہ لیں گے۔ یعنی ہمارا سیاسی عمل، اس ملک کا نظام آج بھی اس بات کی امید ہے، ان کے پاس کوئی بھی پالیسی نہیں ہے، نہ معاشی، نہ معاشرتی، نہ سیاسی، نہ انتظامی، کہ وہ اس ملک کو ایک خوشخبری سنائے کہ اس ملک کے نظام کو کیسے ٹھیک کیا جائے گا۔ مگر وہ آج بھی یہ پیغام دے رہے ہیں کہ انہوں نے IMF کے بوٹ چاٹ کے نئے تنخواہیں لینے ہیں، نئے قرضے لینے ہیں، مگر آج اتنے پولیٹیکل پارٹیز میں کوئی ایک بھی آج پوچھ نہیں رہا ہے کہ پرانے قرض کہاں گئے، کون سا سفید ہاتھی ان کو ہڑپ کر گیا، اور آپ اس وقت بھی ہر شخص کو 2.5 لاکھ روپیہ قرض دار بنا چکے ہیں۔ اب مزید قرض آپ کس مقصد کے لیے لے رہے ہیں؟ یہ سب اس لیے ہے کہ یہاں اس ملک میں پارلیمنٹ ایک تجارتی سٹاک ایکسچینج بنا دیا گیا ہے۔ پارلیمنٹ کے اندر لوگ تجارت کرنے چاہتے ہیں۔ یہاں پارلیمنٹ کا انتخاب عوام کے ووٹ کے ذریعے نہیں ہو رہا ہے، بلکہ بند کمروں، دفتروں میں جعلی نوٹیفیکیشنز کے ذریعے، جیسے ایک عام ملازم کو نوٹیفائی کیا جاتا ہو رہا ہے۔ تو اس لیے ہمارے اس ملک کا نظام ایک جعلی
سیاسی عمل کے ذریعے ملک کو کولیپس کرنے کے لیے اس سب نظام کو بنایا گیا ہے۔ میں آپ کے توسط سے نظام کو چلانے والے ان طاقتور لوگوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جس ملک کو آپ سسٹمیٹک اکنامک کولیپس کی طرف لے جا رہے، اس لیے کہ آپ اس ملک کے ایٹمی اثاثوں کو بیچیں قرضوں کے عوض، مگر بلوچستان کا پیغام یہ ہمیں اس ایٹمی اثاثوں سے کوئی دلچسپی نہیں، بھلے آپ جو کچھ بیچے آپ نے ہمیں بھی IMF میں بھیج دیا ہے، مگر آپ اس لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں کہ اس ملک کو سسٹمیٹک ایلیمینیشن آف لیڈرشپ کے تحت اکنامک کولیپس کی طرف لے جائے، تاکہ پھر عالمی دنیا کو یہ بتایا جائے کہ اب ہم اکنامک کولیپس پہ آگے ہم اپنے ایٹمی اثاثے دیں۔ بلوچستان کے لوگوں کو دلچسپی نہیں ہے، مگر میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اس لیے سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہاں الیکشن کمیشن نے ایک اسٹاک ایکسچینج کا کردار ادا کیا ہے۔ کئی مہینے اور کئی سال لوگ اپنے کردار سے، اپنے سیاسی عمل سے یہ لوگوں تک ایک میسج پہنچاتے رہے کہ ان کا کردار یہ ہے کہ اپنے ملک کا خدمت کریں گے، مگر یہاں ہوا یہ کہ اس الیکشن اسٹاک ایکسچینج کے ذریعے 8 تاریخ کے رات اور آج تک ایک ایک حلقے میں 4 5 دفعہ بھی سارے ریزلٹس کو بدلا جا رہا ہے۔ جعلی ریزلٹس کے ذریعے صوبائی حکومت بنایا جا رہا ہے، کیونکہ ان لوگوں کے لا کے مسلط کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے پہلے ایک حصہ ریکودک کو بیچنے کے لیے خاموش رہے اور اپنا حصہ لیا، اب مزید کرپشن کے لیے نئے لوگوں کو، غربت پھیلانے کے لیے نئے لوگوں کو جعلی نوٹیفیکیشن کے ذریعے اس صوبے پہ مسلط کیا جا رہا ہے، اور اس کے بنیاد پہ کرپشن میں اضافہ ہوگا، غربت میں اضافہ ہوگا، بے روزگاری میں اضافہ ہوگا۔ یہ جعلی الیکشن نامنظور ہے ہم سب کو، کسی نے بھی اس کو قبول نہیں کیا۔ پورے دنیا میں ریاست اپنے بہترین پالیسیز کے ذریعے الیکشن کرا کے ملک کو حقیقی عوامی نمائندوں کے حوالے کیا کرتے ہیں، اور حقیقی عوامی نمائندے اپنے مینڈیٹ کا احترام کرتے ہوئے، کیونکہ 5 سال بعد واپس پولیٹیکل پارٹیز نے عوام کو جواب دہ ہونا ہوتا ہے، اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرتے ہیں، مگر پاکستان واحد ملک ہے جہاں پارلیمنٹ کو کاروبار کا ایک مرکز بنایا گیا ہے۔ یہ اس ملک کے لیے، اس کے وفاق کے لیے، آئندہ آنے والے دنوں کے لیے یہ خوشخبری نہیں ہے، بلکہ ایک بہت بڑا بحران کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ میں ان تمام ڈرامہ باز اداروں کا مذمت کرتا ہوں کہ جنہوں نے سیاسی عمل کا ڈرامہ رچایا، اور اس ڈرامہ کے ذریعے آج کم از کم بلوچستان کے تمام بڑے بڑے شاہراہیں بند ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس تمام نظام پہ لوگوں نے عدم اعتماد کیا ہے۔ وہ لوگ بھی بیٹھے ہیں دھرنے پہ جنہوں نے 2018 میں میرا مینڈیٹ چوری کیا، کیونکہ میں عوامی ووٹ اور رائے کا احترام کرتا ہوں، اس لیے میں اس کا عدالتی نظام کے تحت پیچھا کرتا رہا، مگر افسوس یہ ہے کہ جس عدالت نے مجھے، میرے ووٹرز کو، میرے سیاسی عمل کو انصاف دینا تھا، اس عدالت نے ایک جعلی شخص کو پورا 5 سال اسٹے پہ چلایا۔ آج بھی اگر لوگوں کا اس تمام نظام پہ اعتماد ہوتا تو دھرنوں پہ نہیں بیٹھے ہوتے۔ یہ ریاست کا فیلئر کا سب سے بڑا نشانی ہے کہ لوگ عدالت جانے کے بجائے وہ اس وقت بھی سڑکوں پہ بیٹھے ہیں۔ کراچی کا راستہ بند ہے، سکر کا راستہ
اسی طریقے سے بند ہے، ایئرپورٹ بند ہے، کوئٹہ کے اکثر راستے دھرنوں کے زد میں اس وقت بدترین ایک ٹریفک کا نظام، یہاں ٹریفک جیم کا نظام اس لیے لوگ اس تمام نظام سے بددل ہو گئے ہیں، ان کا عدم اعتماد ہے۔ اب بات یہ ہے کہ کچھ لوگ ایک ایک حلقے کے لیے بیٹھے ہیں، میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، مسئلہ حلقے کا نہیں، مسئلہ پورے نظام کا ہے، اور اس نظام کو پولیٹیکل پارٹیز نے ٹھیک نہیں کیا۔ وہ پولیٹیکل پارٹیز جو اپنے آپ کو آپ کا نمائندہ کہتے ہیں، انہوں نے بھی اس چور دروازے سے داخل ہو کے اپنا حصہ لیا ہے۔ کئی پولیٹیکل پارٹیز کا مطالبہ صرف یہ ہے کہ ان کو اس سیاسی لوٹ مار میں ایک حصہ ملے، اور حصہ ملنے کے بعد وہ خاموش ہو جائیں گے۔ ان کو ایک فون چلا جائے گا، آپ کا مینڈیٹ کو رونتے ہوئے وہ چلے جائیں گے اور خاموش ہو جائیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز نے بھی اس تمام گند میں وہ برابر کے حصے دار ہیں، وہ گند صاف نہیں کرنا چاہتے، بلکہ اسی پولیٹیکل گند، انتظامی گند کے اندر جا کے وہ ایڈجسٹ ہونا چاہتے ہیں۔ اس حوالے سے ایک بہت بڑا مایوسی کا لہر ہے پورے ملک میں، پورے نظام سے عدم اعتماد ہے۔ جہاں 12 کروڑ 80 لاکھ لوگوں نے ووٹ ڈالنا تھا، وہاں 5 کروڑ سے کچھ زیادہ لوگوں نے ووٹ ڈالا، ان میں بھی آپ جانتے ہیں کس طریقے سے ووٹ ڈالا گیا۔ یعنی پورے نظام پہ عدم اعتماد ہے۔ جہاں نظام پہ عدم اعتماد ہے تو وہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ پارلیمنٹ کولیپس ہو چکا ہے، اور پچھلے 5 سال میں بھی پارلیمنٹ نے صرف ایکسٹینشن کے لیے اتحاد کا مظاہرہ کیا۔ انسانی حقوق کے جو قوانین پاس ہونے تھے ان کو چیئرمین سینٹ، جس کو صادق سنجرانی کہتے وہ چھپاتا رہا۔ یہ کام تو ایک کلرک کا ہے، عوامی نمائندے کا کام یہ کہ لوگوں کو سہولیات دیں۔ تو میں تمام اس الیکشن کے پروسیس کا مذمت کرتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریاست کو، ریاستی اداروں نے ایک بہت بڑے بحران میں ڈال دیا ہے۔ ریاست ایک بند گلی میں آ کے کھڑا ہے، اور اکثر لوگ مایوسی کے شکار ہیں۔ یہاں آپ دیکھیں کہ بلوچستان کو تو ویسے ہی لاوارث کر دیا گیا ہے، یہاں کے جینین لیڈرشپ کو یا پولیٹیکل ایلیمنیشن کے شکار بنایا گیا ہے، یا ان کا ٹارگٹ کلنگ کیا گیا ہے، اور قاتلوں کو سرپرستی ہے، جعلی قبائلی تنازعات کے ذریعے ان کو ایلیمنیٹ کیا گیا ہے، مگر بالخصوص کوئٹہ کو تو لوٹ مار کا مرکز بنا دیا ہے۔ آج آپ دیکھیں پی بی 44 سے ایک ایسے شخص کو لا کے جتایا گیا جس کا اس حلقے سے، اس شہر سے، اس صوبے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پی بی 44 کا جو کینڈیڈیٹ ہے عبید گورگیج، اگر اس کے والد ملک شاہ کو بھی آپ دیکھیں، وہ میرے مرحوم بھائی میر اسماعیل رحسانی کا ڈرائیور تھا، وہ نیمروز افغانستان کا ہے، اس کو لا کے کوئٹہ پہ مسلط کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے پی بی کا نمبر مجھے پتہ نہیں، ایک اور کو بھی لا کے چاغے سے مسلط کیا گیا، کسی کو کہیں اور سے، اور NA 263 سے جس کینڈیڈیٹ کو 3 دن بعد باقاعدہ ڈکلیئر کیا کہ وہ ریٹرن کینڈیڈیٹ ہے، اس کا بھی شہر سے تعلق نہیں ہے۔ مگر یہ بھی بات نہیں، وہ 5ویں نمبر سے لا کے اس کو ہمارے اس شہر پہ مسلط کیا گیا، کیونکہ اسلام آباد میں بھی ایک جعلی حکومت بنانے کے لیے تمام پارٹیوں کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، تو اس کو اس شہر پہ مسلط کیا گیا۔ اور میں آپ کو ایک باقاعدہ ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ اسی طریقے سے جعلی مینڈیٹ سریاب میں بھی MLA بنایا گیا، جو لوگ اپنے گھروں سے نکل نہیں سکتے، جو لوگ اپنے حلقوں میں کوئی ان کو جانتا بھی نہیں ہے، جن کو کسی نے پولیٹیکل میٹنگ بھی نہیں دی، ان کو لا کے ہمارے حلقوں پہ مسلط کیا گیا۔ اس سے مزید لوٹ مار بڑھے گا۔ بلوچستان کو لوٹ مار کا مرکز بنا دیا ریاستی اداروں نے۔ پہلے تو ہم
بیرونی لوٹ مار کے خلاف مسلح ہو کے اپنے وطن کا، اپنے وسائل کا، اپنے عزت ناموس کا دفاع کرتے تھے۔ اب ریاستی اداروں نے اندرونی خانہ آستین کے سانپوں کو لا کے اس پورے نظام پہ مسلط کیا گیا۔ پہلے بکرا پڑی میں بکروں کا نیلام ہوتا تھا، اب ہمارے پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلی میں سیٹوں کا نیلامی ہو رہا ہے۔ شرم آنا چاہیے تمام نظام کو، اور شرم آنا چاہیے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو جو اس تمام تر گند کے اندر اپنے آپ کو حصے دار بنانے کے چکر میں آپ کو ایک بات وضاحت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں۔ کل صبح مجھے بھی پیغام کیا گیا کہ ہم آپ کو آپ کا سیٹ واپس دیں گے، مگر میں نے ان پیغام رسان لوگوں کو واضح ایک پیغام دیا کہ میں کسی مشکوک مینڈیٹ کے ذریعے پارلیمنٹ میں بیٹھنا نہیں چاہتا ہوں۔ مجھے اپنے ووٹر، اپنے سیاسی عمل، اپنے سیاسی کردار پہ اعتماد ہے۔ انہوں نے بار بار کہا، پھر میں نے ان کو فون کر کے راستے میں بھی کہا کہ برائے مہربانی مجھ پہ یہ احسان نہیں کریں، جس کو لانا چاہتے آپ اس کو لائیں، میں کسی بھی جعلی مشکوک مینڈیٹ کے ذریعے پارلیمنٹ میں نہیں جانا چاہتا ہوں۔ جہاں پارلیمنٹ مشکوک مینڈیٹ کے ذریعے جس کو آرگنائز کیا جائے گا وہ قطعاً آپ کا خدمت نہیں کرے گا۔ اس ملک کے اداروں نے ایک بند گلی میں لا کے کھڑا کر دیا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بند گلی ہمارے اور آپ کے لیے ایک بہت بڑے المیہ کا باعث بننے جا رہا ہے۔ میں کئی لوگ جو کوئٹہ پہ مسلط ہوئے، گمنام لوگ جو کبھی نہ آپ کو جانتے نہ شہر کے ساتھ ان کا کوئی رشتہ رہا ہے، ان گمنام لوگوں میں سے NA 263 کے بھی کینڈیڈیٹ کو کہتا ہوں، مسٹر جمال شاہ کاکڑ صاحب، اگر آپ واقعی جینیون طریقے سے آئے تو میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ استعفیٰ دیں، ایک دفعہ پھر NA 263 کے میدان میں اتریں، پتہ چلے گا کون کتنے پانی میں ہے، پھر آپ کو آپ اندازہ لگائیں۔ 3 دن کے بعد جب میں نے انکار کیا، 3 دن کے بعد اس شخص کو نوٹیفائی کیا گیا، اور اگر آپ اس نوٹیفیکیشن کو دیکھیں 180 پولنگز کا ابھی تک رزلٹ آیا نہیں ہے، تو پھر وہ کیسے نوٹیفائی ہوگا؟ کیا وہ 180 پولنگ سٹیشنز کا رزلٹ ڈھاکہ سے آئے گا، بنگلہ دیش سے آئے گا کہ آپ وہاں سے لا کے دیں گے؟ کیونکہ ان کا ٹوٹل نظام نااہل لوگوں کے ہاتھ میں ہے، کرپٹ لوگوں کے ہاتھ میں ہے، اور جو پہلے الیکٹیبلز منڈی سرینا میں لگا، کل پرسوں سے پھر ایک منڈی سرینا میں لگا ہے، وہاں جا کے لوگ اپنے مینڈیٹ کو پیسے سے خرید کے جعلی طریقے سے اس اسمبلی میں مسلط ہونا چاہتے ہیں۔ میں مذمت کرتا ہوں ٹوٹل نظام کا، ایک حلقے کا مسئلہ نہیں، پورے نظام کا مسئلہ ہے۔ پورا پاکستان اس وقت سراپا احتجاج ہے، پورا بلوچستان سراپا احتجاج ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جہاں جینین ووٹر تھا ان کا راستہ روک کے مسلسل الیکشن کے دوران بڑے بڑے دہشت گردی کے واقعات کریٹ کیے گئے، اور دہشت گردی واقعات کے ذریعے اصلی ووٹر کو اپنے گھروں میں محدود کرنے کا کوشش کیا، اور اس کے بعد فوراً جو ہی جعلی الیکشنز ختم ہوئے، آج پھر امن امان مکمل برقرار ہوا۔ اتنا ظلم کوئی بھی شخص، کوئی بھی طاقت اپنے ملک کے لوگوں کے ساتھ نہیں کرتا۔ میں مذمت کرتا ہوں جعلی الیکشنز کا، اور میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ ہم سیاسی عمل کو برقرار رکھیں گے، پرامن جدوجہد کو آگے لے جائیں گے، تاکہ ہمارے جو وس میں ہے کہ اپنے صوبے، اپنے ملک میں ایک باقاعدہ پرامن سیاسی عمل کے ذریعے ایسے پارلیمنٹ اور اسمبلی کا تشکیل ہو کہ جو اپنے لوگوں کو جواب دہ ہو۔ میں پاکستانی اداروں سے ایک مطالبہ کرتا ہوں کہ اگر آپ نے شفاف الیکشن نہیں کرانے تھے، اب اگر آپ نے الیکشن کے نام پہ ڈرامہ رچانا تھا،
تو پھر آپ ویسے نوٹیفائی کرتے. لوگوں کی اتنا تکلیف کیوں تھی, ناراضگیاں ہوئی, لوگ شہید ہو گئے, لوگوں کے گھر ویران ہو گئے. آپ نے الیکشن کے نام پہ جو ڈرامہ رچایا. اب اس کے بعد لگ یہ رہا ہے کہ خفیہ طریقے سے جن کو انہوں نے سلیکٹ کرنا ہے ان کو ایک جوتا اور جوتے کے ساتھ پالش اور پالش کے ساتھ برش دیتے ہیں تاکہ وہ جو بھی زیادہ اس جوتے کو چمکائے اس کو لا کے اسمبلی میں یہ تمام عمل یہ تمام عمل لوگوں میں ایک مزاحمت, ایک نفرت تمام عمل نے پیدا کیا ہے. اور لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک طرف ریاستی نظام ہمارا راستہ روکتا ہے, دوسرے طرف سو کالڈ دہشت گردی ہمارا راستہ روکتا ہے, اور اس راستہ روکنے کے بنیاد میں جعلی لوگوں کو اسمبلیوں میں لا کے مسلط کرتے ہیں. وہ پولیٹیکل پارٹیز جو جمہوریت کے نام پہ اپنا سیاسی عمل کا دعویٰ کرتے ہیں, انہوں نے بھی اس تمام معاملے میں اپنا کردار ادا کیا ہے. ان پولیٹیکل پارٹیز نے ہمارے سیاسی عمل کو مزید مایوسی کا شکار بنایا ہے. آپ اگر دیکھیں کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز آج سے 5 دن پہلے ایک دوسرے کے خلاف باتیں کر رہے تھے, اور آج ان کے تمام لیڈر کہہ رہے کہ ملک کے وسیع تر مفاد میں ہم اکٹھے ہوں گے. یہ وسیع تر مفاد کا بات ہم 75 سال سے سن رہے ہیں. اگر وسیع تر مفاد جانین ہوتا تو پھر ہم اتنے قرضوں کے تلے دبے ہوئے نہیں ہوتے. یہ لوٹ مار کے مفاد میں پھر اکٹھے ہو رہے ہیں تاکہ مزید لوٹ مار کریں اور اس ملک کو مزید قرضوں کے تحت زیر بار دبائیں, نوجوانوں کو مزید بے روزگار کریں. میں مذمت کرتا ہوں جعلی الیکشن کا, مگر سیاسی مزاحمت کو ہم جاری رکھیں گے تاکہ ہم اپنے آئندہ آنے والے دوروں کو میں کوشش سے ایک جمہوری سیاسی عمل کا حصہ اپنے نظام کو بنائیں. آپ سب کا مشکور.